ہر آدمی اہل حدیث کھلوا سکتا ہے، عقل نہ ہو تو کھلوا سکتا ہے، عقل ہو تو نہیں کھلوا سکتا۔ اہل حدیث لفظ کا معنی ہے حدیث والا، اہل بیت گھر والا، اہل قرآن قرآن والا، اہل سنت سنت والا، اہل اسلام اسلام والا، اہل محلہ محلے والا، اہل علاقہ علاقے والا۔ یہ ایسا لفظ نہیں ہے کہ جس کی آپ کو سمجھ نہیں آئی، لیکن جان بوجھ کے آپ لوگوں کو جھوٹ بولیں اور دجل و فریب سے کام لیں تو پھر اس کا علاج بھی کرنا آتا ہے۔ اسی لیے ہم آپ کو جواب دے رہے ہیں تاکہ آپ کے دجل و فریب میں عوام نہ آئے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس امر کا اعلان کیا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے اس کی تحقیق و تبیین ضرور کر لیا کرو۔ سامعین ناظرین، اللہ رب العالمین کی توفیق اور مدد کے ساتھ آج ہم ایک اور جھوٹ کو اور دجال کے دجل و فریب کو آپ کے سامنے واضح کرنے آئے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ آج کی ہماری ساری گفتگو سننے کے بعد اس دجل و فریب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگاہ ہو جائیں گے اور دوبارہ اس دجل و فریب کا حصہ نہیں بن سکیں گے۔ تو لیجیے آپ سماعت کیجیے۔ ہر آدمی اہل حدیث کھلوا سکتا ہے، عقل نہ ہو تو کھلوا سکتا ہے، عقل ہو تو نہیں کھلوا سکتا۔ اچھی طرح بات سمجھیں، اہل حدیث کا معنی ہوتا ہے محدث۔ اہل حدیث کا معنی کیا ہے؟ اہل حدیث کہتے ہیں حدیث کے ماہر کو۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ ان کا زبیر لزئی کہتا ہے، ان کے محققین کہتے ہیں۔ تفسیر کے ماہر کو اہل تفسیر، تاریخ کے ماہر کو اہل تاریخ، اور حدیث کے ماہر کو اہل، یہ ان کے مولوی کہتے ہیں۔ تو جو حدیث کا ماہر ہو اور کہ جی میں اہل حدیث ہوں، وہ سچا اہل حدیث ہے، اور حدیث کا ماہر نہ ہو اور کہ میں اہل حدیث ہوں تو وہ ایک حدیث آئے وہ بھی اردو جتو بیٹھ کے کوئی اہل حدیث ہے یہ جھوٹا ہے۔ تبلیغ جماعت والے سچے ہیں، یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ یہ 11 صورتیں یاد کر کے بھی خود کو قاری نہیں کہتا تو ادھی حدیث یاد کر خود اہل حدیث آخنا ہے، یہ دیانت اور بد دیانت۔ میں نے بیان کیا وہاں سندھ میں ایک شخص مجھے کہتا ہے کہ مولوی صاحب میں نا صحیح سمجھ نہیں آیا، یہ مجھے آپ کی دلیل صحیح سمجھ نہیں ہے۔ میں نے کہا تیری قوم کیا ہے؟ کہتا ہے دھوبی۔ میں نے کہا تو شادی کس سے کی ہے؟ کہتا ہے جی نہ۔ میں نے کہا تیری قوم کیا ہے؟ کہتا ہے بھٹی۔ میں نے کہا شادی کس خاندان سے کی ہے؟ کہتا ہے بھٹی خاندان سے۔ میں نے کہا کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ تیرے گھر میں تو دھوبن ہے۔ مجھے کہتا ہے نہیں بھٹن ہے۔ میں نے کہا جھوٹ بولتا ہے، دھوبن ہے۔ مجھے کہتا ہے مولوی صاحب پٹیاں نہیں ہے۔ میں کہا نہیں دھوبی ہے۔ مجھے کہتا ہے آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں نے کہا آپ کی بیوی آپ کے کپڑے نہیں دھوتی؟ کہتی ہے دھوتی ہے۔ توجہ رکھیں، میں ہنسانی رہا، مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ میں نے کہا کپڑے دھوتی ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ تو میں نے کہا پھر دھوبن ہوئی نا؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ بات سمجھے۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہتے ہیں جو کپڑا دھوئے اسے دھوبی نہیں کہتے، جس کا کپڑا دھونا پیشہ ہو اسے دھوبی کہتے ہیں۔ میں نے کہا ایک حدیث یاد ہو، اہل حدیث نہیں کہتے، حدیث کا ماہر ہو تو اہل حدیث کہتے ہیں۔ ایسے آگے نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوتی کاٹ لیتے تھے کہ نہیں؟ بولو نا۔ کوئی حضور کو موچی کہہ دینا، میں کہوں گا تو کافر ہے، تو نے حضور کی توہین کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کپڑا سی لیتے تھے کہ نہیں؟ کیونکہ نا درزی ہو تو میں نے کہا تو بے ایمان ہے، تو نے حضور کی توہین کی ہے۔ اہل حدیث وہ نہیں جس کو ایک حدیث آ جائے، اہل حدیث وہ جو حدیث کا ماہر ہو۔ میں نے اس لیے کہا حدیث کا ماہر ہو اہل حدیث کے لوائے سچا ہے، حدیث کا ماہر نہ ہو اہل حدیث کے لوائے تو جھوٹا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کوڑے نے یہ جھوٹے ہیں، سچے نہیں ہیں۔ اس کے خلاف کوئی دلیل ہے تو پیش کرو، میں بیٹھوں آپ کو جواب دے دوں گا۔ میرے جانے کے بعد نہیں کہنا اسی ایک اور چٹ لکھنی سی میں تو پھر کھلا موقع دیتا ہے اس لیے اپنا شوق پورا کر لو۔ نہیں اسی نہ شرم کیتا ہے یا کیتی ہے مہمان دے سی، میں کہ جان تو بات صرف یا نہ بڑھنا۔ دیکھو میں نے آپ کی ساری چٹوں کا جواب دیا نا، کوئی چٹ چھپائی تو نہیں ہے، اور ہنس ہنس کے دیا ہے، کھل کر دیا ہے۔ ہم آپ کے وکیل ہیں، آپ کے خطیب نہیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین و ناظرین، آپ نے سماعت کیا ہے، اس شخص کا نام ہے الیاس گھمن۔ لوگوں نے اس کی شان میں بہت زیادہ قصیدے پڑھ رکھے ہیں اور لوگوں نے اس کی شان میں بہت زیادہ غلو کر رکھا ہے۔ ہم اس کی کردار کشی نہیں کرتے اور نہ اس کے کردار پہ کوئی بات کرتے ہیں، جس طرح ان کی سابقہ بیوی نے اور ان کی سوتیلی بیٹی نے جو ان کے بارے میں کردار کشی کی تھی، ہم وہ بیان نہیں کرنا چاہتے، اور نہ ہی ہم ایسے الفاظ یوز کریں گے کہ جس کے ساتھ ہمیں کوئی یہ کہے کہ جناب آپ سے عمر میں بڑے ہیں اور آپ نے لہجہ غلط استعمال کیا ہے۔ حالانکہ انہوں نے جو لہجہ استعمال کیا ہے گھمن صاحب نے، وہ آپ نے سماعت کر لیا ہے اور ہم آگے بھی آپ کو واضح کروائیں گے۔ لیکن یہاں پر رک کر صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں، یہ گھمن صاحب کا یہ دجل و فریب ہے اور جھوٹ ہے کہ گھمن صاحب یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ اہل حدیث کوئی جماعت نہیں، کوئی فرقہ نہیں، کوئی گروہ نہیں، کوئی تنظیم نہیں۔ اہل حدیث فقط اسے کہا جاتا ہے جو حدیث کا ماہر اور محدث ہو۔ گھمن صاحب کی ٹوٹل بات کا خلاصہ یہ ہے۔ آپ نے سماعت کیا ہے
ہم ایک ایک شک کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. آپ سے صرف یہ گزارش ہے کہ آپ نے آخر تک ہماری گفتگو سننی ہے تاکہ آپ تک صحیح بات پہنچ سکے. سب سے پہلے گمان صاحب نے جو بات یہ کہی ہے کہ عقل ہو تو انسان اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہلوا سکتا اور عقل نہ ہو تو کہلوا سکتا ہے. ہر آدمی اہل حدیث کہلوا سکتا ہے، عقل نہ ہو تو کہلوا سکتا ہے، عقل ہو تو نہیں کہلوا سکتا. اچھی طرح بات سمجھیں. یعنی اس کا یہ مطلب ہوا نعوذ باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہ جو محدثین ہیں وہ عقل سے دور تھے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اتنی دیدہ دلیری اور اتنی بڑی جسارت یقیناً مسٹر امین اکاڑوی کو بھی 4 قدم پیچھے چھوڑ گیا. اور مسٹر امین اکاڑوی کی بھی یہی زبان تھی کہ وہ اہل حدیث محدثین کے نام لے لے کے وہ تبرہ کیا کرتا تھا. لیکن گمان صاحب نے کتنی بڑی دیدہ دلیری کی کہ تمام اہل حدیث کو، تمام محدثین کو، تمام اہل حدیث عوام کو، اہل حدیث علماء کو کیا کہہ دیا؟ بے عقل. لا حول ولا قوت الا باللہ. خیر آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ عقل مند کون ہے اور بے عقل کون ہے. پھر کہتے ہیں کہ اہل حدیث کا معنی ہوتا ہے محدث. اہل حدیث کا معنی کیا ہوتا ہے؟ محدث. حالانکہ پوچھا جائے کون سی ڈکشنری ہے، کون سی لغت کی کتاب ہے، کون سے اصول و ضابطے کی کتاب ہے کہ جس میں لکھا ہے کہ اہل حدیث صرف محدث کو کہتے ہیں. اور پھر آگے سے جواب دیتے ہیں کہ جناب یہ میں نہیں کہتا، یہ ان کا مولوی زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بدتذیبی اور بدتمیزی سے بات کرتے ہوئے ان کا نام لیتا ہے اور کہتا ہے زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. اہل حدیث کا معنی ہوتا ہے محدث. اہل حدیث کا معنی کیا ہے؟ اہل حدیث کہتے ہیں حدیث کے ماہر کو. یہ میں نہیں کہتا، یہ ان کا زبیر علی زئی کہتا ہے، ان کے محققین کہتے ہیں. حالانکہ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بھی یہ جھوٹ اور افتراء ہے. سامعین و ناظرین، ہمارے سامنے شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب مقالات، آپ کی یہ مقالات اور آپ کا فتاوی علمیہ مارکیٹ میں موجود ہے. آپ نے لفظ اہل حدیث پر ایک پوری کتاب مستقل لکھی ہے. اہل حدیث ایک صفاتی نام، اس پر ایک کتاب لکھی ہے. شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ جن کا اقرار بہت بڑے بڑے لوگوں نے کیا ہے ان کی علمی قابلیت کا. خیر اختلاف ان سے ہو سکتا تھا، ہو سکتا ہے، اور ہر کسی سے ہو سکتا ہے. اختلاف آپ کر سکتے ہیں لیکن تمیز اور تہذیب کے دائرے میں رہ کے. لیکن شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر یہ جھوٹ باندھا گیا کہ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے کہ اہل حدیث سے مراد صرف محدثین اور حدیث کے ماہر ہیں. یہ شیخ زبیر پہ جھوٹ ہے. آئیے ہمارے سامنے مقالات ہے. مقالات کی یہ ہمارے سامنے پہلی جلد ہے. پہلی جلد کا آپ اگر مطالعہ کریں تو شیخ زبیر صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ طور پہ پورا عنوان اور پورا باب قائم کیا ہے. صفحہ نمبر 172 اور 173 یہ آپ کے سامنے ہے. آپ اس کتاب کو کھولیں. واضح طور پہ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محدثین کرام کی ان تصریحات اور اجماع سے معلوم ہوا اہل حدیث ان صحیح العقیدہ محدثین و عوام کا لقب ہے. صرف محدثین کا نہیں، عوام کا بھی لقب ہے جو بغیر تقلید کے کتاب و سنت پر فہم سلف صالحین کی روشنی میں عمل کرتے ہیں اور ان کے عقائد بھی کتاب و سنت اور اجماع کے بالکل مطابق ہیں. یاد رہے اہل حدیث اہل سنت ایک ہی گروہ کے 2 صفاتی نام ہیں. بعض اہل بدعت، آگے سے شیخ صاحب نے کیا فرمایا؟ بعض اہل بدعت یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث صرف محدثین کو کہتے ہیں اور چاہے وہ اہل سنت میں سے ہوں یا اہل بدعت میں سے ہوں، ان لوگوں کا یہ قول فہم سلف صالحین کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردود ہے. پھر تھوڑا سا آگے جا کے شیخ صاحب نے پھر واضح کیا ہے. فرمایا کہ حق یہ ہے کہ اہل حدیث کے اس صفاتی نام و لقب کے مصداق صرف 2 گروہ ہیں: حدیث بیان کرنے والے محدثین، حدیث پر عمل کرنے والے محدثین، اور ان کے عوام. پھر آگے شیخ صاحب نے امام ابن تیمیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا مجموعۃ الفتاوی سے قول نقل کیا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم اہل حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں لیتے کہ اس سے مراد صرف وہی لوگ ہیں جنہوں نے حدیث سنی، لکھی یا روایت کی، بلکہ اس سے مراد ہم یہ بھی لیتے ہیں ہر آدمی جو اس کی حفظ، معرفت اور فہم کا ظاہری اور باطنی لحاظ سے مستحق ہے اور ظاہری اور باطنی لحاظ سے اس کی اتباع کرتا ہے، اور یہی معاملہ اہل قرآن کا ہے. یعنی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ محدثین بھی ہے اور جو اس پر عمل کرتا ہے ظاہری اور باطنی لحاظ سے وہ آدمی بھی اہل حدیث ہی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ امام ابن تیمیہ کی وضاحت کے بعد اور شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کی وضاحت کے بعد یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اہل حدیث سے مراد لوگ کون ہیں، اور یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جناب گمن صاحب نے جھوٹ بولا ہے شیخ زبیر پہ رحمۃ اللہ علیہ پہ. خیر آگے چلیے، آگے چلتے ہیں تو گمن صاحب نے مزید جو علم کی دھجیاں بکھیری ہیں وہ ذرا واضح ہو. آگے کہتے ہیں جو حدیث کا ماہر ہو وہ اگر اپنے آپ کو اہل حدیث کہے تو وہ سچا ہے، اور اگر وہ حدیث کا ماہر نہ ہو تو وہ کہے تو وہ جھوٹا ہے. تو جو حدیث کا ماہر ہو اور کہے میں اہل حدیث ہوں وہ سچا اہل حدیث ہے، اور حدیث کا ماہر نہ ہو اور کہے میں اہل حدیث ہوں تو وہ
एक हदीस आए, یہ ہمارے ہاتھ میں اٹھی ہوئی کتاب کفایت المفتی ہے، اور یقیناً گمن صاحب جیسے ہزاروں لوگ جمع ہو جائیں مفتی کفایت اللہ دہلوی صاحب کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ مفتی کفایت اللہ دہلوی صاحب بھی حنفی ہیں، دیوبندی ہیں، لیکن گمن صاحب جیسے ہزاروں سے بہتر اور بڑے ہیں ان کے ہاں بھی اور سب کے ہاں بھی، ٹھیک ہے۔ اور مفتی کفایت اللہ دہلوی صاحب سے سوال ہوتا ہے غیر مقلدین کے ساتھ کھانا پینا کیسا ہے؟ کیا غیر مقلدین کے ہاں کھانا پینا جائز ہے؟ آپ فرماتے ہیں بلا کراہت جائز ہے۔ پھر ان سے سوال ہوا کہ اہل حدیث جن کو ہم لوگ غیر مقلد بھی کہتے ہیں کیا یہ مسلمان ہیں یا نہیں؟ فرمایا ہاں وہ اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں، اور ان سے شادی بیاہ کا معاملہ کرنا بھی درست ہے، محض ترک تقلید سے اسلام میں فرق نہیں پڑتا، اور نہ وہ اہل سنت والجماعت سے تارک تقلید باہر ہوتا ہے۔ اب آپ ذرا غور کرنا ہے اس عبارت پہ، یعنی مفتی کفایت اللہ دہلوی صاحب اس کتاب کے اندر اس موقع پر اس فتاوے کے اندر یہ بات ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جن کو تم غیر مقلدین کہتے ہو وہی اہل حدیث ہیں، اور ان کا نام مفتی صاحب نے خود اہل حدیث لقب اور لفظ بولا، استعمال کیا، اور بولنے اور لکھنے کے بعد فرماتے ہیں یہ لوگ اہل سنت والجماعت میں بھی ہیں، اور یہ ان لوگوں کے ساتھ معاملات شادی بیاہ سب کچھ درست ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر گمن صاحب کی بات مان لی جائے کہ حدیث کا ماہر ہو تو اسے اہل حدیث کہتے ہیں، ورنہ وہ اگر اہل حدیث کہا جائے تو جھوٹا ہے۔ پھر مجھے پوچھنا پڑے گا مفتی کفایت اللہ صاحب جھوٹے ہیں یا گمن صاحب جھوٹے ہیں، یہ فیصلہ سامعین و ناظرین آپ کر لینا۔ پھر آگے سے گمن صاحب نے کہا اگر ایک کو آدھی حدیث بھی یاد نہ ہو اور وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کروائے تو یہ بددیانتی ہے۔ میں کہتا ہوں پھر یہ بددیانتی سب سے پہلے تو اس پہ مفتی کفایت اللہ صاحب پہ لگائیں، پھر آگے بات چلے گی۔ اور اگر گمن صاحب اگر کفایت اللہ صاحب بددیانت نہیں ہے تو عوام اہل حدیث کو اہل حدیث کہہ کے پکار رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پر بددیانت آپ ہیں جو اپنے بڑوں کو بھی نہیں مانتے۔ خیر آگے چلیے، آگے گمن صاحب نے ایک انتہائی گھٹیا اور حقارت پر مبنی مثال خود گھڑی اور خود پیش کر دی، دھوبی کی دھوبن کی۔ اس مثال سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ یہ نہ دین ہے نہ شریعت ہے۔ جب دین و شریعت نہیں ہے تو اس مثال کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک حدیث یاد نہ ہو تو اہل حدیث نہیں کہتے، حدیث کا ماہر ہو تو اہل حدیث کہتے ہیں۔ میں نے کہا ایک حدیث یاد ہو اہل حدیث نہیں کہتے، حدیث کا ماہر ہو تو اہل حدیث کہتے ہیں۔ تو سامعین و ناظرین میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر حدیث کا ماہر ہی اہل حدیث کہلوا سکتا ہے، حدیث پر عمل کرنے والا اہل حدیث نہیں کہلوا سکتا، تو پھر کیا یہ سوال اور جگہوں پر بھی بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا؟ یہ اعتراض اور جگہوں پر بھی بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا؟ یعنی کوئی بندہ اگر اپنے آپ کو اہل اسلام کہلوائے، یعنی اہل حدیث اہل اسلام، اہل اسلام کا معنی یہ ہوا پھر اسلام کا جو ماہر ہوا، کیا وہ ہی اہل اسلام کروائے گا؟ ایک عام جاہل آدمی، ایک عام دنیا دار آدمی، ایک عام کوئی دنیا دار کوئی آدمی بھی مسلمان ہوتا ہے، جب تک وہ اسلام کا ماہر نہ ہو تو کیا اپنے آپ کو اہل اسلام نہیں لکھوا سکتا ہے؟ عموماً ہمارے اشتہاروں پہ یا ہماری کتابوں پہ یہ لکھا ہوتا ہے تمام اہل اسلام کو دعوت دی جاتی ہے، تمام اہل اسلام سے گزارش کی جاتی ہے۔ کیا یہ اہل اسلام کا مطلب پھر وہ ہوگا جو اسلام کا ماہر ہے؟ جس طرح آپ نے اہل حدیث کا معنی حدیث کا ماہر کیا ہے، اسی لغت کے اندر سے پھر اسلام کا معنی بھی اہل اسلام کا معنی بھی اسلام کا ماہر کریں گے۔ اور پھر یہ سوال یہاں تک رکے گا نہیں، پھر سنت کے اوپر آئے گا، کیونکہ آپ اپنے آپ کو اہل سنت کہلواتے ہیں، اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کا نام ہے، اور جن سنت کی وجہ سے آپ اہل سنت کہلواتے ہیں، تو کیا آپ سنت کے ماہر ہیں؟ اگر آپ سنت کے ماہر ہونے کے بغیر آپ اپنے آپ کو اہل سنت کہلوا سکتے ہیں، اگر آپ اسلام کے ماہر ہونے کے بغیر آپ اپنے آپ کو اہل اسلام کہلوا سکتے ہیں، تو کیا حدیث پر عمل کرنے والا اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہلوا سکتا؟ چلیں یہاں تک بات رکتی نہیں ہے، آپ کے ایک اور ویڈیو کلپ ذرا سماعت کریں۔ اور میں ببانگ دبر خود کو دیوبندی کہتا ہوں اور دیوبندی کہنے پہ فخر محسوس کرتا ہوں۔ آپ اس کلپ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیوبندی ہیں، آپ اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، آپ دیوبند سے پڑھے، آپ دیوبند گئے، آپ نے دیوبند دیکھا، آپ دیوبند میں رہے، آپ کی مما آپ کے پاپا دیوبند میں رہے، آپ جب دیوبندی نہیں ہیں تو آپ اپنے آپ کو دیوبندی کس بیس پہ کہلوا رہے ہیں؟ یعنی آپ اس کا مطلب یہ ہوا آپ جو خود کہتے ہیں کہ یہ کوڑے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کوڑے نے یہ جھوٹے ہیں، سچے نہیں ہیں، تو اپنے آپ کو آپ کہہ رہے ہیں کوڑے ہیں، کیونکہ آپ دیوبند میں گئے نہیں۔ جب دیوبندی عقیدے کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو دیوبندی کہلوا سکتے ہیں، اہل دیوبند کہلوا سکتے ہیں، تو حدیث پر عمل کرنے والا اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں نہیں کہلوا سکتا؟ اہل حدیث لفظ کا معنی ہے حدیث والا، اہل بیت گھر والا، اہل قرآن قرآن والا، اہل سنت سنت والا، اہل اسلام اسلام والا، اہل محلہ محلے والا، اہل علاقہ علاقے والا۔ یہ ایسا لفظ نہیں ہے کہ جس کی آپ کو سمجھ نہیں آئی، لیکن جان بوجھ کے آپ لوگوں کو جھوٹ بولیں اور دجل و فریب سے کام لیں تو پھر اس کا علاج بھی کرنا آتا ہے۔ اسی لیے ہم آپ کو جواب دے رہے ہیں تاکہ آپ کے دجل و فریب میں عوام نہ آئے۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ آپ نے پھر گومن صاحب نے یہ کہا
کہ محدثین کو اہل حدیث کہا جاتا ہے، تو پھر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آج کے بعد پھر آپ محدثین نہ کہا کریں، اہل حدیث کہا کریں. آپ یقیناً نہیں کہیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے لفظ اہل حدیث جب ہم محدثین کے لیے استعمال کریں گے، آپ کی عوام جو ہے وہ آپ کے جال میں پھنسنے والی نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کے جال میں پھنسے گی نہیں. وہ کہے گی اگر وہ اہل حدیث ہے تو ہم بھی اہل حدیث ہیں. لیکن آپ محدثین کو محدثین ہی کہتے ہیں، اہل حدیث نہیں کہتے. پھر ہم آپ کو یہ عرض کریں گے کہ آج کے بعد آپ نے یہ کہنا ہے امام بخاری اہل حدیث سے، امام مسلم اہل حدیث سے، امام ترمذی اہل حدیث سے، امام ابن ماجہ اہل حدیث سے. یقیناً آپ نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے وہ محدثین تھے، آپ اہل حدیث ان کو نہیں کہتے. خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مشہور و معروف حدیث ہے، صحیح بخاری میں، مسلم میں، جامع ترمذی میں، عام کتب حدیث میں موجود ہے. الفاظ کا کچھ اختلاف ہے، جب الگ الگ کتب میں آتی ہے تو حدیث کے لفظ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتى یأتی امر اللہ وهم كذلك. سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں حضرت ثوبان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، جو ان کو بے یار و مددگار چھوڑے گا وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا حتیٰ کہ اللہ کا حکم آ پہنچے، اور وہ اسی طرح ہوں گے. یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی، مسلم میں بھی ہے. اب اس حدیث میں آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا. یعنی 2026 ہے تو 2026 میں بھی ہوگا، 2025 میں بھی تھا، 24 میں بھی تھا، 23 میں بھی تھا، قیامت تک یہ گروہ رہے گا. کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ اس حق پہ قائم رہے گا. اب اس حدیث کی تشریح میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جامع ترمذی کے اندر اس حدیث کے نقل کرتے ہیں کہ امام علی بن مدینی فرماتے ہیں ہم اہل الحدیث، اس سے مراد اہل حدیث ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمانا ہے کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پہ رہے گا، اور ان کو چھوڑنے والا، بے یار و مددگار، ان کی مخالفت کرنے والا، لا یضرهم، ان کی کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. تو اس سے مراد اہل حدیث ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ آپ کے بقول جو اہل حدیث ہے نا، امام علی بن مدینی محدث، امام علی بن مدینی فرما رہے ہیں اس سے مراد اہل حدیث ہیں. اب مجھے یہاں سے بتائیں اگر اہل حدیث سے مراد صرف محدثین ہیں تو پھر آج کے دور میں اور اس سابقہ دور میں، اگلے دور میں کون سے محدثین ہیں آپ کے یہاں؟ آپ کے یہاں تو مجتہدین کا دور ہی ختم ہو گیا، دروازہ ہی بند ہو گیا. تو اس سے مراد جو امام علی بن مدینی فرما رہے ہیں اہل حدیث کا گروہ ہمیشہ رہے گا، تو پھر وہ اہل حدیث کون ہے؟ مجھے ذرا اس کا جواب چاہیے. یقیناً آپ اگر غور کریں گے تو آج کے دور میں اگر آپ اپنے 4 مولوی پیش بھی کر دیں کہ یہ محدثین ہیں، تو یاد رکھیں محدث فرقہ پرست نہیں ہوتا، محدث تقلید والا نہیں ہوتا، محدث تو پوری امت کا سرمایہ، رہنما، رہبر ہوتا ہے. محدث تو حدیث اپنی سند سے بیان کرتا ہے، حدیث کا ماہر ہوتا ہے. اور آج تو آپ کے ہاں امام بخاری اور مسلم ہونی پہ اکتفا کیا جا رہا ہے. تو جو رسول اللہ فرما کے گئے کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ رہے گا، امام علی بن مدینی فرماتے ہیں اس سے مراد اہل حدیث ہے. تو پھر یقیناً امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو لینا پڑے گا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اہل حدیث ہر وہ شخص ہے میں یعمل بالحدیث، جو حدیث پر عمل کرنے والا ہو. اللہ سے دعا گو اللہ تعالیٰ میں حق اور سچ بات سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.